بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جانیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ جماعت پنجم میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم انہی نکات کی دہرائی کریں گے، تو چلیں آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، یعنی انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کو اس دنیا میں بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا؟ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جنہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل دنیا تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی اس دنیا میں آئے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پیغام دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دنیا تک پہنچایا۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یعنی دنیا میں جو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان میں سے سب سے پہلے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ خاتم النبیین ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات کے طور پر بھی اور مختصر سوالات کے طور پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ان کی تعداد بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کیا پیغام لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں اور سب سے آخری نبی کا نام بتائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ان پوائنٹس کو بھی یاد کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے موت ذاتی طور پر پیدا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو ہی ہم یہاں پر مختصر طور پر جانیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سے فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب انسانی شکل میں آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام ایک انجان شخص کو دیکھ کر گھبرا گئیں اور فوراً سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مریم ڈرو مت، میں کوئی آدمی نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں۔ اس پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی آدمی نہیں ہوں، یعنی میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام تھی وہ گھبرا گئی تھیں، اور ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کہا، اور مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، یعنی عورت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں انسانی خواہشات نہیں ہوتی۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری طرف آیا ہوں، تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ کس مقصد کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں؟ وہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی میں سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، مختصر سوال کے طور پر بھی اور کثیر الانتخابی سوال کے طور پر بھی، کہ کون سے فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھ کر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام کی گھبراہٹ کو دیکھ کر؟ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو ان پوائنٹس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا توبہ،
یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا کسی سے تعلق بھی نہیں ہے۔ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میرا کسی سے تعلق بھی نہیں ہے، تو پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں گے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے سوال کے جواب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ کی پیدائش سے ہی پہلے ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت ذاتی طور پر بنا باپ کے بیٹا عطا کریں گے۔ اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت ذاتی طور پر بن باپ کے پیدا فرمایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو ہے یہ سوال آپ سے لانگ کے کوشچن کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، مختصر سوال کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اس میں آپ پورا قصہ جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھیں گے۔ معجزہ وہ انوکھی بات یا کام جو کہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے، یعنی وہ افراد جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اندھے تھے ان کو لایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ان پر سور پھونکتے تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے، حتیٰ کہ کوڑ زدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے۔ کوڑ ایک بیماری کا نام ہے جس میں انسان کا پورا جسم گل جاتا ہے، اور یہ ایک لا علاج بیماری ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان مریضوں کو بھی صحت مند کر دیتے تھے۔ مردہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، یعنی ایک انسان جو وفات پا چکا ہے، اس کی روح ہی اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، یعنی مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر پھونک مارتے کہ اڑ، تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کے پرندے میں بھی جان ڈال دیتے اور وہ اڑنے لگ جاتا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دریاؤں جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر دیتے تھے، یعنی جس طرح سے انسان زمین پر چلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے دریاؤں اور جھیلوں پر چلا کرتے تھے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جایا کرتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا معجزہ ہے۔ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ آپ سے یہ سوال تفصیلی سوال کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں تفصیل سے لکھیں، اور کثیر الانتخابی سوالات کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے کوئی ایک معجزہ یا دو معجزے، اور یہ مختصر سوالات کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ذہن نشین کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ دی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف، کون سی قوم؟ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف نازل کیا۔ قوم بنی اسرائیل اعتقادی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی، یعنی قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتی تھی اور بہت سی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی۔ وہ اخلاقی برائیاں کون کون سی تھیں؟ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، مکاری کرتے تھے، دھوکہ دہی دیتے تھے اور فریب، یہ سب کی سب جو ہیں وہ اخلاقی برائیاں ہیں، اور ان میں یہ قوم مبتلا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان برائیوں کو چھوڑنے اور دین اسلام کی دعوت دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تمام یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سب کو چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ جب قوم بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ یعنی قوم بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ حمایت کی، اور ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کا مطلب ہے دوست۔
डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जा सकता है गलत दुरुस्त के तौर पर भी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था। मुख्तसर सवालात भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत तबलीग के बारे में लिखें। तो आपने इनमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनको ज़हन नशीन करना है और पूरे का पूरा पॉइंट याद करना है आपने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ईसाइयों के गलत अक़ायद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कौम बनी इसराइल जो थी, वो जो ईसाई थे, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोज़ात को देखकर उनके बारे में क्या अक़ायद कायम कर लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोज़ाती तौर पर बग़ैर बाप के पैदा किया था। ये सबसे बड़ा मोज़ा है। इसलिए ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। यानी नंबर 1 तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया और इसके अलावा जो बाकी मौज़ात जो हैं अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए। इन सब मौज़ात को देखते हुए जो कौम बनी इसराइल थी, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल या नबी मानने की बजाय उन्हें अल्लाह ताला का बेटा करार दे दिया, नाऊज़ बिल्लाह। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ हिदायत का पैगाम देकर भेजा था, नबी बनाकर भेजा था और उनकी तरफ मबूस फरमाया था। लेकिन उन्होंने गलत अकीदा कायम कर लिया। उन्होंने इसके बरक्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, जबकि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी की औलाद है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है। ना ही अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया है और ना ही अल्लाह ताला किसी की औलाद है और ना ही अल्लाह ताला का कोई हमसर है। अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है मुख्तसर सवाल के तौर पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ईसाइयों ने क्या गलत जो अकीदा था वो कायम कर लिया था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानना शुरू हो गए थे, या किस नबी को जो है वो अल्लाह ताला का बेटा करार दिया था ईसाइयों ने। ये मुख्तसर सवाल के तौर पर भी पूछा जा सकता है और कसीरुल इंतखाबी सवाल के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने इस नुक्ते को भी ज़हन नशीन करना है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में भी इसी गलत अकीदे को रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम, मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ही है। हालांकि खुद मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए बनी इसराइल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा हम सब का रब है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था कि वो इन्हें पैगाम हक हिदायत का पैगाम दें और इन्हें ये पैगाम दे कि अल्लाह ताला एक है और उसकी इबादत करो। लेकिन कौम बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देखते हुए नाउज़ बिल्लाह इसके बरअक्स किया और उन्हें अल्लाह ताला का बेटा मानना शुरू हो गए। तो इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मुखातिब करके कहा कि यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, यानी किसी की ज़ात को शरीक ठहराता है, चाहे वो किसी नबी की ज़ात हो या फिर वो कोई और ज़ात हो या किसी और चीज़ को शरीक ठहराता है, उसके बराबर करता है, तो अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी है। इसका ठिकाना जहन्नम ही है और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई ना होगा। यानी जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया वो काफिर हो गया, वो गुनाहगार हो गया और गुनाहगार का जो ठिकाना है वो जहन्नुम है। डियर स्टूडेंट, तो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में किस अकीदे को रद्द किया जा रहा है कि जो ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक गलत अकीदा कायम कर लिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। इस अकीदे को रद्द किया गया है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में। डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 का तर्जमा लिखें या फिर इसमें क्या बयान किया गया है। तो आप तर्जमा लिखेंगे और साथ ये लिखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ईसाइयों ने जो गलत अकीदा कायम कर लिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं, इस अकीदे को रद्द करने के बारे में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 116 में भी इसी अकीदे के मुतालिक जो है वो बयान किया जा रहा है। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जब अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा बिन मरियम, क्या तुमने लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के माबूद करार दो। यानी हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے بنی اسرائیل قوم کے غلط عقیدے کی وجہ سے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایسا کہ مجھے اور میری ماں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے معبود قرار دو، اس کے شریک ٹھہراؤ؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ عیسائیت کے بعض فرقے تو حضرت مریم علیہ السلام کو تثلیث کا ایک حصہ قرار دے کر انہیں معبود مانتے تھے، یعنی تثلیث تین کا مجموعہ، کہ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کو مادر خدا کہنا۔ وہ ان تثلیث یعنی تین کے عقیدے کو مانتے تھے، لیکن بعض فرقے انہیں تثلیث کا حصہ قرار نہیں دیتے تھے۔ لیکن کلیساؤں یعنی جو عبادت گاہ ہے عیسائیوں کی، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر لگا کر ان کی پرستش یعنی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ بھی ایک طرح سے خدائی میں شریک قرار دینے کے مترادف تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے معبود قرار دو؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عرض کریں گے، درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا تھا، یعنی منزہ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے اور آپ وحدہ لا شریک ہیں، میں آپ کو منزہ سمجھتا ہوں، تو مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، کہ میں کس طرح سے یہ بات کہتا قوم بنی اسرائیل کو کہ وہ مجھے اور میری ماں کو نعوذ باللہ اللہ کے معبود قرار دے۔ میں ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، یعنی اگر اس طرح کی کوئی بات میں نے کہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پہلے واقفیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہوگا۔ تو میرے دل کی اندر کی بھی بات جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کیا سوچتا ہے، وہ کیا عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات میں نے سوچی بھی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتی، اور میں تیرے نفس، اب نفس سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، یعنی جتنا بھی غیب کا علم ہے کہ ماضی میں کیا ہو چکا ہے، موجودہ وقت میں کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ان سب غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو معلوم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں عیسائیوں نے جو غلط عقیدہ قائم کر لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ عبادت شروع کر دی تھی، ان کی بھی پرستش شروع کر دی تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا تھا۔ اس عقیدے کو رد کیا جا رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 کا ترجمہ لکھیں اور اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کے جواب میں جو کچھ تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے وہ لکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں جتنے بھی اہم نکات آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ ذہن نشین کریں گے، اور اسی کی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ورک شیٹ نمبر 1 کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات تحریر کریں گے، یعنی ورک شیٹ نمبر 1 جو ہے وہ سولو کریں گے۔ سوال نمبر 1، نبوت کا سلسلہ کس نبی محترم سے شروع ہو کر کون سے نبی محترم پر ختم و مکمل ہوتا ہے؟ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی اسماء مبارکہ لکھیے۔ جواب، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ختم و مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کل کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سوال نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔
सवाल नंबर 4, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम लिखिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बयान कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको सबक की जो है पढ़ाई के मुतालिक बता दिया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या, उसको आप अपने लफ्ज़ों में यहाँ पर राइट करेंगे। वर्कशीट नंबर 2, सवाल नंबर 1, उस नबी मोहतरम का नाम क्या है जिन्होंने माँ की गोद में कलाम किया था? जवाब, उस नबी मोहतरम का नाम जिन्होंने माँ की गोद में लोगों से कलाम किया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 2, बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन क्यों बन गए थे? जवाब, कौम बनी इसराइल अतकादी और अखलाकी बुराइयों में मुब्तला थी। झूठ, मक्कारी, धोखाधड़ी और फ़रेब जैसी बुराइयां उनमें पाई जाती थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बुराइयों को छोड़ने की दावत दी, इस वजह से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। सवाल नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों से कौन लोग मुराद हैं? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों से मुराद वो लोग हैं जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और आप अलैहिस्सलाम की हिमायत व मदद की। सवाल नंबर 4, ईसाई किस नबी मोहतरम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं? ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, जबकि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है और वो औलाद से पाक है। सवाल नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई से 2 मौजज़ात बयान कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, सबक की पढ़ाई के दौरान जो है मैंने आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़ात के बारे में बताया है। आप कोई से 2 मौजज़ात जो है वो लिख सकते हैं इस सवाल के जवाब के तौर पर। वर्कशीट नंबर 3, सवाल नंबर 1, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 का तर्जमा लिखिए। नीज़ बताइए कि इसमें क्या बयान हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, सूरतुल माइदा की आयत का तर्जमा और इसमें क्या बयान हुआ है, आपको इसके बारे में तफसील से बता दिया गया है। आप इसका तर्जमा लिखेंगे और इस आयत में क्या बयान हुआ है उसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 2, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 116 का तर्जमा लिखिए। नीज़ बताइए कि इसमें क्या बयान हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी आयत का आप तर्जमा लिखेंगे और साथ इसमें क्या बयान हुआ है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 116 में अपने अल्फाज में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। आप वर्कशीट को सोल्व कीजिएगा और सबक के अहम नुकात को ज़हन नशीन कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।